السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی آلہ اجمعین۔ معزز علماء اکرام، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ناظرین و سامعین، یہ 10 روزہ پروگرام حضرت مولانا انیس الرحمن ندوی اور ان کے رفقا بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ منعقد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی سحر سے لے کر افطار تک کے حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیتے تھے، اور 11 مہینے آپ حرام سے بچتے بچتے ایک فرق محسوس کرتے ہیں کہ گویا اللہ جل شانہ کہ ہر حکم کا یہ بندہ مومن پابند ہے۔ کوئی یہ ضد نہیں کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں جس طریقے سے چاہوں بات کروں، جس طریقے سے چاہوں تعلق رکھوں، ضد نہیں کرتا۔ حرام قرار دے دیا گیا ہے، یہ تو میری بیوی ہے، میرے لیے حلال ہے، کوئی ضد نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ کھانا حلال غذا گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ سحر سے لے کے افطار تک کے آپ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ بندہ مومن فرما برداری کی وہ مثال پیش کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی رشک آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایمان کے بعد سب سے اہم کوئی اگر چیز ہے تو وہ حرام اور حلال کی تمیز کرنا ہے۔ ہر وقت سفر و حضر کے اندر ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، ہر جگہ حرام سے بچنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے، اور حلال چیزوں کے استعمال کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس حرام اور حلال کو بڑے پیارے انداز میں کہا، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹ گئی ہائے ہتی بن گیا رام لال۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف ایک شخص لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو کیا مسلمان ہو جائے گا وہ؟
خالی محمد الرسول اللہ خالی محمد الرسول اللہ کہنے لگے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں. جیسے کلمے کے دو جز ہیں اسی طریقے سے حرام اور حلال کے دو ہاں ہیں. اگر یہ دو ہاں اڑا دیے تو پھر کیا بنتا ہے؟ حرام میں سے ہے نکال دیجئے آپ، کیا بچا؟ کیا بچا بھائی؟ سو تو نہیں رہے آپ لوگ. حرام میں سے ہاں اگر نکال دیے تو بچا رام، اور حلال میں سے ہاں نکال دیے تو کیا بچا؟ لال. دو ہیں اگر اڑا دیے تو رام لال بن جاتا. اب رام لال جائے گھنٹا بجائے چاہے کچھ بھی کرے اس کے لیے سب چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن شیخ لال کو جائز نہیں ہے. تم کو رام لال سے نکال کر شیخ لال اللہ بنانا چاہتے ہیں، اور حرام اور حلال کی تمیز تمہیں کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک حدیث پاک میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا فرماتے ہیں. تھوڑا صبر کر لینے کے بعد وہی چیز جو یہ حرام کرنے جا رہا تھا اسے حلال طریقے سے اللہ کیسے عطا کرتے ہیں. ایک بزرگ کی مجلس ہے، ایک خانقاہ ہے، ایک دربار لگا ہوا ہے، اصلاح کی اور تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی ہیں. بزرگ تقریر کر رہے تھے اور اس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے پیش کیا، اس حدیث پاک کو پیش کیا کہ جو شخص حرام سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا کر دیتے ہیں. آپ کے گنج شہیدہ میں جیسے روڈ کے اوپر یہ مسجد ہے، اگر کسی کو آواز آ گئی چلتا ہوا، وہ شخص جو بالکل بے دینی کے ماحول میں رہتا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے تماشائی بن کے اور وہ ہاؤس کے پاس بیٹھ جاتا ہے یا کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور سننے لگ جاتا ہے. اب یہاں جو بات کہی گئی قلب پر چوٹ بیٹھ جاتی ہے، دل پر اس کے اترنے لگ جاتی ہے، اسے اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایک حدیث اس کے دل کے بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ایک واقعہ اس کے زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا ہی ایک شخص اس دربار میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں بزرگ نصیحت فرما رہے تھے اور اس حدیث کا تذکرہ کر رہے تھے. عادت جو ہے نا انسان کو بہت مجبور کرتی ہے. جیسے کسی کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہے، کسی کو گٹکے کی عادت ہے، یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے حرام تک کے چلی جا رہی اور نشے میں مبتلا کر دی. اس سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے چوری کی بھی عادت ہے. تو ایک چور اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بات تو اس نے سن لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے مجلس سے اٹھ کر جانے لگا. آدھی رات سے زائد عرصہ گزر گیا اور وہ عادت اسے مجبور کی. ایک گھر تلاش کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ چوری کے ارادے سے داخل ہو گیا. اب جیسے ہی وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ راستہ اس کا کچن کے پاس سے تھا، باورچی خانے کے پاس سے تھا. وہاں اترنے کے بعد اسے اچھی خوشبو نظر آنے لگی، بریانی کی خوشبو اسے محسوس ہونے لگی، میٹھے کی خوشبو اسے محسوس ہونے لگی. اس نے برتنوں میں سے نکالا اور اب کھانا چاہ رہا تھا کہ در و دیوار سے گویا وہ آواز آ رہی ہے، اس کے کانوں میں وہ آوازیں ٹکرا رہی ہے کہ جو شخص حرام سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا کریں گے. چھوڑ دیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور جب دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تنہا کوئی ایک اندھیرے کے اندر سویا ہوا نظر آتا ہے. تھوڑی سی دیر کے بعد وہ جب دیکھتا ہے، غور کرتا ہے تو ایک دوشیزہ ہے، ایک نوجوان عورت سوئی ہوئی ہے. اس کی نفس اس کو ابھارتا ہے، اس کی خواہشات اسے غلط کام کے طرف رغبت دلاتی ہے اور وہ اپنے قدم بڑھاتا ہے. اب وہ اس کے قریب جاتا ہے کہ اچانک در و دیوار کی آوازیں اسے کانوں میں گونجنے لگ جاتی ہے کہ جو شخص حرام سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا کریں گے. وہ وہاں سے رک جاتا ہے. نکلتے نکلتے
کافی دیر گزر گئی، اس نے سوچا کہ چلتے چلتے کچھ نہ کچھ تو میں نکال لوں. ایک الماری کے پاس گیا اور کچھ سامان نکالا اور اسے جمع کیا، اس کی پوٹلی باندھی اور اب اٹھانا چاہتا تھا کہ اس کے کانوں میں وہ ایک آواز گونجنے لگی. در و دیوار گویا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص حرام سے بچے گا اللہ جل شانہ اس کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا کرتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے. یہ عرصہ اس کا 2-3 گھنٹے کا گزرا. مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً مسجد کی طرف چلا گیا. سوچا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. وہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے اس چوری کی جو عادت تھی آج اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. مسجد جب پہنچا، نماز کے بعد پھر وہی بزرگ جو ہے ایک ساتھیوں کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے لگے، مریدین کے ساتھ مخاطب ہونے لگے. کیا منظر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پردے کے اندر آتی ہے اور آنے کے بعد وہ خاتون جو ہے اس بزرگ سے یہ شکایت کرتی ہے، کہتی ہے کہ حضرت رات ایک عجیب واقعہ ہوا. رات ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوا، کچن میں گیا، کھانا نکالا لیکن کھایا نہیں. میرے قریب آیا، ہاتھ لگانا چاہتا تھا لیکن ہاتھ لگایا نہیں. ذرا بڑھتے ہوئے کچھ مال جمع کیا، اسے اٹھانا چاہتا تھا لیکن اسے اٹھایا نہیں. مجھے رات بھر بے چینی رہی اور میں اس میں یہ محسوس کرتے رہی کہ اکیلی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. حضرت میرے لیے کسی اچھے نیک اور دیندار کو یہاں پر چوکیدار کے طور پر مجھے دے دیجئے. میری نگرانی کے لیے، میری عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے کسی شخص کو آپ کے مریدین میں سے آپ طے فرما دیجئے. یہ جب شکایت کر رہی تھی، مجمع میں وہ شخص جو رات کو چوری کرنے اس کے گھر گیا ہوا تھا وہ سن رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا. وہ اہل اللہوں کے پاس کشف ہوتا ہے، کشف و کرامات بہت مشہور چیزیں ہیں. وہ انہوں نے جو نظر ڈالی تو اس شخص کے اوپر نظر پہنچ گئی جو رات کو اس کے گھر میں داخل ہوا تھا. انہوں نے اشارہ کر کے اسے قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا میاں تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت میری شادی نہیں ہوئی، میں چور آدمی ہوں، میں غلط آدمی ہوں، غلط زندگی گزارتا تھا. ایک ہی دن ہوا کہ میں نے توبہ استغفار کی ہے، مجھ چور کو کون لڑکی دینے والا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بات سننے کے بعد حضرت نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے ماں باپ کا اچانک ایسے انتقال ہو گیا، کوئی میرا سرپرست نہیں ہے. حضرت والا نے اسی وقت، ایک لمبی بات ہے کہ ان دونوں کا نکاح اسی مجلس کے اندر کر دیا. اب وہ جو رات کو عورت حرام تھی اب اس کے لیے حلال ہو گئی. رات کو جو وہ مال چوری کر کے لے جا رہا تھا وہ اس کا ہو گیا، حلال ہو گیا. رات کو جو کچن میں گھس کر جو ہے بریانی کھانا چاہ رہا تھا اسے اللہ کے حکم کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تھا، اب اس کے لیے حلال ہو گیا ہے. میرے عزیز دوستو، ایک تھوڑے سے بارڈر پر انسان آتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے اور حرام کر لیتا ہے. ایک بزرگ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، گنج شہیدہ کی ہی طرح مسجد تھی. آئے گھوڑوں پر اس زمانے میں سواریوں پر نکلا کرتے تھے. مسجد دیکھی تو لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، ہمیشہ باوضو ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنا گھوڑا روکا اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے کوشش کی کہ اب اس گھوڑے کو کہاں باندھوں، کوئی جگہ نظر نہیں آئی. ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا گیٹ کے اوپر. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اس وقت تک کہ تھوڑا یہ گھوڑا سنبھال لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سنبھال لیجئے. گئے، جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. وہ خشوع خضوع ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، 2 رکعت کے اندر اپنے مسائل کو حل کروا لیتے تھے. وہ خشوع خضوع والی، وہ روح اور جاندار نمازیں تھی جس کو قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی ان ایمان والوں کے لیے ہے جو خشوع خضوع سے نماز کو ادا کرتے ہیں. اب
انہوں نے دعا کی، اللہ سے مانگا، اور جب ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے اس وقت خیال آیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس گھوڑے کی ضرورت تو اس نوجوان کو ہے، میں اس کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہاں سے دعا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، دیکھا کہ وہ نوجوان بھی غائب ہے اور وہ گھوڑا بھی غائب ہے۔ ایک سرد آہ بھری اور فرمایا کاش کہ تو تھوڑی دیر صبر کر لیتا، یہی چیز تجھے حلال طریقے سے ملتی تھی۔ یہ فرق ہے بارڈر پر کہ انسان تھوڑا سا صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں، حرام روزی ہے اس کی، حرام لقمے ہیں اس کے، حرام لباس ہے اس کا، ایسی زندگی گزارتے گزارتے میرے عزیز دوستو آج ہر لائن کے اندر دیکھیں گے آپ کہ اس کے اندر آمیزش ہے، ملاوٹ ہے حرام کی، وہ اس سے بچنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تجارت میں حرام کر لے رہا ہے، ملازمت میں حرام کر لے رہا ہے، حرام کا مرتکب ہو جا رہا ہے، اچھے نیک ماحول میں جا کر بھی حرام کام کر کے آ جا رہا ہے، کہیں پر جا رہا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں، اپنے ہاتھ کی حفاظت نہیں، اپنی طاقت کی حفاظت نہیں، غلط جگہ یہ ساری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ حرام یہ مستجاب الدعا ہے، اگر ایک علماء کا ایک گروپ ہے سمجھ جائیے، اور دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، دین کے داعی ہیں، اسلام کے سپاہی ہیں، حرام سے جب تک کہ بچتے ہیں اس وقت تک کہ اللہ کے پاس ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، لیکن یہی دیندار متقی پرہیزگار، یہی دین کا داعی، یہی اسلام کا سپاہی اگر حرام کھا لیتا ہے تو اب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، کعبے کا غلاف پکڑ کر لوگ رو رہے ہیں، لاکھوں لوگ عمرے کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ حج کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی روزی حرام ہے، اس کا مال حرام ہے جس سے اس نے یہ سفر کیا ہے۔ چند اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ اپنے حلال روزی کے ذریعے سے وہاں پہنچتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے حرام کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ اس لیے ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہے، ہماری نمازیں بے اثر ہو گئی ہے، ہماری دعاؤں میں کوئی قبولیت کا مقام نہیں رہ گیا ہے، اور اس راز کو اللہ کے دشمن بھی جانتے تھے۔ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف جب وہ اپنی حکومت کو چلانا چاہتا تھا اور علم بہت تھا اس کے پاس، اس نے جب یہ پڑھ لیا کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ اگر پہنچا دیا جائے، پھر وہ کتنی بھی بد دعا کرے تو نہ بد دعا اس کی قبول ہونے والی، نہ دعا اس کی قبول ہونے والی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اس زمانے کے بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور دیندار لوگوں کو جو ہے دعوت دی، ایک شاہی انداز سے دعوت کا اہتمام کیا، جیسے آج سیاسی پارٹیاں جو ہے یا سیاسی لوگ، سیاسی لیڈران جو ہے افطار پارٹیاں کرتے ہیں، یہ اس کا ایک ہی منظر ہے۔ دن بھر بھوکا اور پیاسا اللہ کے لیے رہا، لیکن افطار حرام لقمے سے کر دیا، سارے روزے کو ضائع کر دیا۔ یہ اکثر ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسی افطار کی پارٹیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک زمانہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جو اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، جو دیہاتوں اور قریے قریے بستی بستی پہنچا کرتے تھے، دعوت کے اصول میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ آپ کسی کے طعام کی دعوت قبول نہیں کرنا جہاں تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو جائے۔ پہلے جتنی بھی جماعتیں آتی تھی آپ یہ دیکھ لو کہ وہ دعوت قبول نہیں کرتے تھے، وہ بولتے تھے کہ میں ہمارے ساتھ 3 دن لگا لیجئے آپ، اور اس کے بعد سوچیں گے، کسی طریقے سے ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگ
معلومات لیتے تھے کہ اس کی روزی کیا ہے, یہ کیا کماتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. اس کے بعد یعنی جو ہے اطمینان قلب ہوتا تو پھر اس کے گھر کھانے کو جاتے تھے, اس کی دعوت میں شریک ہوتے تھے. آج وہ ماحول نہیں رہ گیا میرے عزیز دوست, وہ ماحول نہیں رہ گیا. اس لیے اعمال کرتا ہے آدمی, دینداری اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے, حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتار لیتا ہے. حجاج ابن یوسف نے ایک شاندار جو ہے دعوت کی اور متقی پرہیزگار دیندار لوگوں کو, وہ زمانے کے بڑے بڑے یعنی جو ہے مستجاب الدعا, جو دن کی دعائیں قبول ہوتی ہے, ان سب کو مدعو کیا. جب سب کھانا کھا چکے تو اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ اب میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اب میری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تم چاہے کتنی بھی بد دعائیں کریں گے میری حکومت گرنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ آج میں نے تمہارے پیٹ کے اندر ایک حرام لقمے کو ڈال دیا ہوں. میں نے لوگوں کو اس قدر یقین تھا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حرام سے بچنے کے لیے سینکڑوں آیتیں آپ کو, سینکڑوں احادیث ملیں گی. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنے بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ حرام جو ہے آج زندگی کے اندر بچپن سے ہم داخل کر رہے ہیں. سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ہمارے گھر کی اولاد کیسی ہونا چاہیے, اس کی تربیت کیسی ہونا چاہیے, اس کو لباس میں بھی حرام لباس سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم نہیں کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لوگ جو ہے کیسا ڈریس پہناتے, لڑکی ہے تو اس کو لڑکے کا ڈریس پہنا رہے آپ, اور لڑکا ہے تو اس کو لڑکی کا ڈریس پہنا رہے آپ. اور بیبی کٹنگ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے, اور تھوڑا انسپیکٹر کا لباس اپنی بیٹی کو جو ہے پہنا کر خوش ہو کر فوٹوਆਂ اتار لے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لڑکی یا لڑکا عورت کا روپ اختیار کرے گا اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے, وہ حرام ہے. جو لڑکا لڑکی کا لباس پہنے گا وہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرشتوں کی لعنت ہے, وہ حرام لباس پہن رہا ہے. بچپن سے اتنی باریکی کے ساتھ جو ہے جن اپنے اولاد کی, اپنی نسل کی تربیت کرو گے, انشاءاللہ وہ آگے زندگی میں جا کر متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے, مشتبہ چیزوں سے بچ سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, اس زندگی کے اندر ایمان کے بعد سب سے اہم کوئی چیز ہے تو وہ حرام سے بچنا ہے. اور اس حرام سے بچ کر آپ جو بھی تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.